تو عزیز دوستو، تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ مسلمان بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرا احسان ہے مومنوں پر کہ میں نے اپنا محبوب عطا کیا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو انعام ملنے پر حکم یہ ہے کہ شکر ادا کرو۔ انعام ملے تو شکر ادا کرو۔ تو یہ جو ہماری محافل ہیں، دراصل یہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے شکر ادا کرنے کا۔ کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں۔ تو شکر کے پیچھے اور کیا ہے؟ شکر کے پیچھے اور کیا ہے؟ اس بات کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب عطا کیا۔ اس کے پیچھے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے بغیر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا کیے، اگر ان کو گننا چاہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ تو شکر کرنے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہے، طریق ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کس صورت میں کرنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی اپنی آمد پر شکر کا انداز آپ کا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عرض کیا گیا، حضور آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، اس پیر سے میری بہت ساری نسبتیں ہیں، تو میں اللہ کے شکر میں روزہ رکھتا ہوں، خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اسی روز میں دنیا میں آیا، اسی روز مجھ پر قرآن اترا، وحی نازل ہوا، اسی روز میں نے معراج کیا، اسی روز میں نے ہجرت کی، اسی روز میں ایک جلوس کے ساتھ مدینہ طیبہ میں قدم رکھا۔ تو یہ شکر کا ایک طریقہ ہے۔ آج ہم اسی طریقے کو اپنا تو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں شکر والے، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، وقال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے میرے رب، آسمان کی طرف سے ہم پر پکا پکایا کھانا بھیج۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ خوشی کا اظہار کریں گے، اور صرف ہم نہیں، ہمارے اگلے بھی پچھلے بھی عید کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہاں پر طائرانہ نظر اس طرف ہم پلٹ کے آتے ہیں کہ انہیں ملا، وہ دن تھا اتوار کا، جب مائدہ اترا تو دن تھا وہ اتوار کا۔ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عید کرتے ہیں۔ آپ کے اسی ملک میں، پاک و ہند میں، انہوں نے 90 سال حکومت کی، اور وہ اپنی عید کا دن ہم پر مسلط کر کے گئے۔
مسلمانوں کی عید کا دن جو ہے وہ ہے جمعے کا، ہفتہ واری عید جو ہماری ہے وہ ہے جمعہ۔ تو ان کی ہفتہ واری عید جو ہے وہ اتوار کی، اس حوالے سے کہ ہم پر اگر مائدہ اترا تو ہم عید کریں گے، تو وہ دن عید اتوار کا تھا۔ آج تک وہ عید کا دن منا رہے ہیں اور ہم نے بھی وہ عید کا رواج ڈال کے چلے گئے، جبکہ ہماری عید جو ہے وہ ہے جمعہ کا دن۔ تو عزیز و دوستو، اب ان پر وہ اترا تو عید کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ خوشی کریں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ان پر تو آسمان کی طرف سے پکا پکایا کھانا اترا، ہماری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا۔ ان کے تو بھوک کا انتظام ہوا، آپ کی آمد سے، حضور علیہ السلام کی آمد سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات عطا کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات عطا کی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے مدینہ طیبہ میں، تو یہودیوں کا معمول دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے، 10 محرم کو روزہ رکھتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا جی اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن نجات عطا کی فرعونیوں سے، اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے، اللہ کے شکر میں ہم روزہ رکھتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا بھائی تھا، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے صحابہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اب ان کو نجات ہوئی تو دریا سے، ہمیں نجات ہو رہی ہے جہنم سے۔ وہ اگر شکر اور خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کے محبوب کی آمد پر کیوں نہ خوشی کا اظہار کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی نے کہا آپ پر ایک آیت اتری ہے، اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم عید کرتے۔ فرمایا وہ کون سی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے فوراً ہی کہا، فرمایا ارے تم تو کیا عید کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر ہمیں اگر کہا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 عیدیں عطا کی، 5 عیدیں عطا کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مومنوں کی عید ہفتہ واری جمعہ، وہ جس دن اتری وہ دن جمعے کا تھا، ہماری عید کا دن تھا۔ وہ عرفہ کا دن تھا، عرفات کے مقام پر یہ آیت مبارکہ اتری۔ وہ مسلمانوں کی سال بھر کی عید ہے، حج کا دن۔ اور اس کے بعد دوسرا دن جو آتا ہے وہ ہمارا قربانی کا دن ہے، وہ بھی عید کا دن ہے۔ اور عرفہ کا دن جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 13 تاریخ تک یہ ہماری عید کے دن ہوتے ہیں۔ تم تو عید کرتے یا نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عیدیں عطا کی۔ تو عزیز و دوستو، اب ہمیں نہیں خبر ہے، ہم بالکل اس بات سے
ناواقف ہیں تو ہم خوشی جو کرتے ہیں آپ کی آمد پر، تو وہ خوشی جو ہے اس کے پیچھے اور بھی تو کچھ ہے نا۔ اب خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد پر ہمیں نماز عطا کی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ آپ کی آمد پر ہمیں روزہ عطا ہوا، آپ کی آمد پر ہمیں حج عطا ہوا، احکامات شریعت عطا ہوئے، ہمیں اللہ نے کلام پاک عطا کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے چاہے کتنا کہہ لو اس سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد پر ہمیں درود و سلام عطا کیا، درود و سلام عطا کیا۔ تو جس وقت آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات مدینہ طیبہ کے اندر قدم رکھا، تو وہ جو خوشی ان لوگوں نے کی ایک جلوس کی شکل میں، جو ہم جلوس کی شکل میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ اس سنت کو ادا کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی آمد پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جلوس کی شکل میں بچیوں نے نعتیں پڑھی، اپنے اپنے گھروں کو سجایا، گلیوں کوچوں میں جگہ نہ ہونے کی سبب سے اپنے چھتوں پہ چڑھ گئے اور یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کا گرد ہوتا آ رہا۔ اب ہر صحابی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو، جو ہی اس کا دروازہ آتا ہے تو اپنے دروازے پہ کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں نے مہار چھوڑ دی ہے، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی تو میرا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ تو وہ اونٹنی چلتی آئی چلتی آئی چلتی آئی، جس گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، یہ گھر 1000 سال سے آباد تھا۔ 1000 سال سے اللہ کے محبوب کا یہی گھر انتظار کر رہا تھا۔ توبہ اول کی لو لشکر کے ساتھ سیاحت پر جب کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچا تو جہاں جہاں گیا سب لوگوں نے استقبال بھی کیا اور تحفے تحائف بھی دیے۔ جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا، 3 لاکھ کا مجمع ان کے ساتھ تھا، ایک فرد بھی ان کے استقبال کے لیے حاضر نہ ہوا۔ تو اس نے ارادہ کیا، کل اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہ، اس کے آنکھوں سے، ناک سے، کانوں سے، منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا، بند نہیں ہوتا۔ تو کسی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کوئی برا ارادہ کر لیا ہو، کہ میں نے اس شہر کو برباد کرنے کی سوچی ہے؟ ارے کیا ہوا آپ کو؟ یہ وہ لوگ ہیں، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، یہاں اللہ کا ایک گھر ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا۔ تیرے پاس تو 3 لاکھ لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ان کا ہر روز استقبال، ان کی اپنا زیارت بھی کرتے ہیں، تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ خیر اس نے پھر کیا کیا، سب لوگوں کو اپنی طرف سے تحفے دے کے واپس چلا۔ جس وقت یثرب کے علاقے میں آیا، اور اس کے ساتھ وہ خوش نصیب لوگ بھی تھے جو کہ تعداد میں 400 تھے، اس میں علماء بھی تھے، اولیاء کرام بھی تھے۔ جب وہ اس سرزمین پر آئے تو اس مٹی کو اٹھایا
اسے قریب سے دیکھا، اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے بعد کہا کہ ہم تو بس چلتے نہیں، ہم تو یہیں گرے گئے۔ کیوں جی؟ اس لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں کی مٹی بتا رہی ہے کہ یہاں آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے 400 لوگوں کے لیے مکانات تعمیر کیے، اور یہ چوبارہ سمیت ڈبل سٹوری جسے کہا جائے، ایک مکان تعمیر کرنے کے بعد اس کی چابی اور ایک رکا جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے سپورٹ کی، اسے کہا کہ اگر آپ انتظار میں یہاں بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر یہ میری طرف سے مکان بھی ہدیۃً تحفۃً پیش کرنا ہے، آپ نے میرا خط بھی دیں گے، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ مجھے اپنے امتی بنا لیں۔ جس دور میں آ جائے تو یہ چلتے چلتے اسی عالم، بڑے عالم کے پوسٹ میں آنے والے سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جس وقت چلتے چلتے اونٹنی یہاں آ کے بیٹھے۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب بات سامنے آتی ہے کہ اونٹنی جو حضور علیہ السلام کی سواری ہے، اب اسے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے؟ اب ہم جہاں آقا علیہ السلام کے حق میں کچھ بدگمانیاں کریں تو یہ جو اونٹنی جو آپ کی سواری ہے اسے کس نے بتایا؟ وہیں آ کے ٹھہری، وہیں آ کے بیٹھ گئی۔ تو انہوں نے ایک خادم کو، ابو یعلا جن کا نام تھا، چابی اور وہ صندوقچہ جس میں خط تھا ان کے سپورٹ تھا، وہ صبح بھی آتا ہے شام بھی آتا ہے، اس مکان کی صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ کسی نے قدم نہیں رکھا رہائش کے طور پر۔ تو جب وہ سامنے آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، ابو یعلا وہ چابی بھی دو، خط بھی دو۔ وہ بڑا حیران، اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ نبی کا مطلب ہی ہے جو غیب خبریں بتائے۔ اب میں نے ملاقات تو ابھی کی ہے، انہیں میرے نام کا بھی پتہ ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی پتہ ہے، اور اونٹنی کا عالم بھی یہ ہے کہ اسی گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ تو عزیز و دوستو، اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ خوشی کا حق ادا کریں تو پھر آقا علیہ السلام کو جہاں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو بھی خوش کریں اور اللہ کے محبوب کے رب کو بھی خوش کریں۔ اب اللہ کے محبوب خوش کہاں سے ہوتے؟ فرمایا الصلاۃ قرۃ عین فی الصلاۃ، فرمایا نماز جو ہے، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جہاں ہم خوشی کا اظہار کریں وہاں آپ کو خوش کرنے کے لیے نماز کے پابند ہو جائے، ورنہ ہماری یہ خوشی جو بظاہر ہم کرتے ہیں اس پر کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت جب پڑے گی جب آقا علیہ السلام کے طفیل جو انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان سے ہم مستفیض ہوں گے۔ کیا نماز کوئی چھوٹا انعام ہے؟ چھوٹا انعام ہے؟ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں۔ نماز وہ انعام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ مجھے آپ کا دیدار چاہیے۔ حکم ہوا ایسا نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے، کوہ طور پر میری صفات کی تجلی پڑے گی، اس کو دیکھ لینا۔ تو آپ نے بڑے بڑے جو اپنی قوم کے سردار تھے 70 لوگوں کو ساتھ لے کے جب آئے تو جب تجلی صفات کی تجلی پڑی تو آپ تو بے خود ہو گئے، آپ تو بے خود ہو گئے۔ تو جتنے لوگ ساتھ تھے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ جب آپ کے حواس بحال ہوئے
تو وہ سارے کے سارے مرے پڑے. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ لوگ تو مر گئے، ان کے باقی لوگ جو ہم سے کیا سلوک کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے زندہ فرمایا. جب آقا علیہ السلام فوق العرش تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا دیدار انہی آنکھوں سے قاب قوسین او ادنیٰ. یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. عرب کا رواج تھا، بڑے بڑے جو سردار ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی سلطنتیں جو ہوا کرتی تھیں، جب کوئی یک جہتی کا عہد کرتے ایک میدان میں اپنی قوم کے ساتھ سردار آیا کرتے، اپنی کمانوں کو ایک ساتھ ملا کے دونوں سردار ایک تیر چلاتے، اس کے بعد ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، ہم ایک ہو گئے، ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہم ایک اور ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، دوست ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنے محبوب کو ان دو کمانوں سے بھی زیادہ نزدیک کر لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی فاصلہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اس سے بھی موسیٰ ز ہوش رفت یا پر طوی صفات تو عین ذات میں نبریو در تبسمی. اے میرے محبوب تیری کیا بات ہے کہ صفات کی تجلی برداشت نہ کر سکے تو عین ذات میں نظریوں و تبسمی کہ انہی آنکھوں سے ذات کا دیدار بھی کر رہے ہو اور مسکرا بھی رہے ہو. تو اس لذت نے مجبور کیا میرے رب میری امت کو بھی دیدار ہو جائے. تو اس پر یہ میں نماز ملی. تو نماز آتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا جب نماز پڑھا کرو اس تصور میں گم ہو جایا کرو گویا کہ اللہ کا دیدار کر رہے. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے. اس لیے عزیز و دوستو، تو جو انعام آقا علیہ السلام کے طفیل ہمیں ملے تو اس سے فائدہ اٹھانا یہ سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا شکر ہے. اور اپنی زبان کو درود و سلام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. درود و سلام کیا انعام نہیں؟ انعام اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نظر بھی نہیں آتا. یہ وہ انعام ہے. یہ انعام ملا تو آقا کی آمد پہ ملا. آپ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو درود و سلام ہمیں کہاں ملتا. یہ بھی آپ کی آمد کے طفیل سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور دو چار اور لوگ ایک باغ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ گمان ہونے لگا کہیں حضور کی روح و پرواز نہیں کرنی. تو فرمایا میں رونے لگا. قریب گیا تو میرے رونے کی آواز نے حضور کو اٹھایا. حضور علیہ السلام خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ عرض کیا حضور آپ نے اتنا لمبا سا سجدہ کیا تو ہم اس خیال میں پڑ گئے کہیں آپ کی ضرورت و پرواز نہیں کرتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا تھا. حضور شکر کس بات کا؟ اللہ نے مجھے فرمایا، میرے رب نے مجھے فرمایا میرے محبوب آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے، میری ذات اس پر 10 دفعہ درود پڑھتی ہے، 10 دفعہ سلام پڑھتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے یہ. آپ دیکھیے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے اللہ نے بڑھایا، طاقت عطا، ساری دنیا کے
درختوں کے پتوں کو، مٹی ریت کے ذروں کو، دریا سمندر کے قطروں کو میں گن سکتا ہوں؟ نہیں گن سکتا۔ آپ کا امتی ایک دفعہ ضرور پڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا کرتے ہیں، وہ مجھ سے نہیں گن جاتی۔ تو عزیزو دوستو، اگر ہم خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں حقیقتاً، تو اپنی زبان کو وقف کر دیں درود و سلام کے لیے۔ تو ہم یوں سمجھیں کہ ساری زندگی گویا کہ ہم حضور کا میلاد ہی منا رہے ہیں، کہ آپ کی میلاد کی برکت سے ہمیں درود و سلام ملا۔ تو عزیزو دوستو، اب ان کا یہ کہنا یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ساری تخلیق ہے، جس میں ایک ذرے، قطرے اور تنکے سے لے کر عرش عظیم تک سارے کے سارے۔ عرش عظیم کتنا بڑا ہے، بقیہ تمام تخلیق کو اٹھا کر اگر عرش کے اندر رکھ دیا جائے، ایسے لگے جیسے ایک ہال کمرے کے اندر چھوٹی سی سوئی پڑی ہے، اتنا بڑا ہے۔ وہی عرش بھی ہو گیا، بقیہ تخلیق ساری کی ساری ہو گئی، اور ساری کی ساری تخلیق جو ہے وہ اللہ کی ایک رحمت میں چھپی ہوئی ہے، جس میں فرشتے بھی آ گئے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ میں نہیں گن سکتا، تو بالکل حقیقت پر مبنی۔ اب ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ کی رحمت کی وسعت کو تو دیکھیے کہ ساری کی ساری تخلیق کو اس نے اپنے دامن میں چھپایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جنہوں نے ایک دفعہ پڑھا، اللہ کی اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوئیں، اب اس کو کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو عزیزو دوستو، تو ہم اپنی خوشی کے انداز کو اس حال میں بدلیں کہ جتنے احکامات شریعت ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمائے ہیں، اس پر ہم عمل کریں، تو یہ صاف ظاہر ہوگا کہ یہ بندہ وہ ہے جو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں عرض کروں گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و مالہ و والدہ والناس۔ فرمایا آپ مومن اس وقت ہوں گے جب مجھ سے پیار کرو، کتنا؟ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے، ماں باپ سے، سارے جہان سے بڑھ کر جب تک آپ مجھ سے پیار نہیں کرو گے اتنے تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ ادھر یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور اتنے تک بھی آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو، ارادات کو، مرضیوں کو اس قانون کے تابع نہیں کرو گے جس قانون کو میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آیا۔ اب محبت، جس نے محبت کا حق ادا کیا، اب اسے ملا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرے محبوب قیامت تک اپنی امت کو خوشخبری عطا کرو اور انہیں بتا دو کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ فرمایا لا یسن فی السماء ولا فی الارض ولکن یسن فی قلب عبد مومن۔ گفت پیغمبر کے حق فرمود عرض من نمے گنجم دری بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش لیز، من نمے گنجم یقینا اے عزیز، در دل مومن بگنجم اے عجب، گر بلا جوئی درا دل حق رکھ، اگر تجھے میری طلب ہے ان سے فرما دیں میں کہیں نہیں سما سکتا، جب سمانا چاہتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جس دل کے اندر آپ کی محبت ہے وہی دل میرا گھر ہے۔ یہ پہلو ہو گیا مکمل۔ اب ادھر دیکھیے کہ جس نے اطاعت کی، اس کا حق ادا کیا، اس کے لیے خوشخبری کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ خود میرے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب حکم فرمائیں ان لوگوں کو آپ میرے پیچھے پیچھے رہو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اطاعت کرنے کا حق ادا ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں۔ اب ادھر کیا ہوا کہ اس کے دل کو اپنا گھر بنایا، ادھر کیا ہوا کہ اطاعت پر اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا۔ تو عزیز و دوستو، یہ اتنے بڑے اعزاز ہیں، اتنے بڑے انعام ہیں، ان جیسا کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ صرف اس صورت میں کہ
کہ ہم نے خوشی کا اظہار اس صورت میں کیا، اطاعت کا پہلو بھی جانے نہیں دیا اور محبت کے پہلو کو بھی قائم رکھا۔ اس سے جو ہے ہم اس مقام پہ پہنچ گئے جو اللہ کے نزدیک محبوب بھی ٹھہرا اور ادھر اللہ کا گھر بھی ٹھہرا۔ فرمایا کہ قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت الرحمن۔ تو عزیز دوستو، اب زندگی بھر آپ اگر اپنے ایام کو، اوقات کو، لمحات کو حضور کی ولادت کے لیے، خوشی کے لیے وقف کرنا چاہتے ہو تو ان پر آپ عمل کریں گے۔ زبان پر درود و سلام ہو، نماز کی پابندی ہو اور دل سے اللہ کا ذکر کیا کریں، دل سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بھی پوچھا گیا حضور سب سے پہلے بہشت میں کون جائے گا؟ فرمایا ذاکرین جائیں گے۔ عرض کیا حضور ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جسے اللہ ذاکر کہتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی، ذاکر وہ ہے جو کھڑا ہے میرا ذکر کر رہا ہے، بیٹھا ہے میرا ذکر کر رہا ہے، سویا ہوا میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ دل کے ذکر کی ہے، کیونکہ دو حالتوں میں تو مان لیں گے کہ زبان بھی ذاکر ہوگی، کام بھی کر رہا ہے، لیکن سونے کی حالت میں نیند آ گئی، اب نیند کے بعد بھی اللہ فرما رہے ہیں نہیں ہو میرا ذکر کر رہا ہے، زبان تو بند ہو گئی۔ اب وہ کون سی چیز ایسی ہے جو ذاکر ہے؟ وہ دل ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ آپ کے لیے بہترین تحفہ ہے اللہ کے محبوب کی طرف سے۔ فرمایا اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا انا جلیس و من ذکرنی، انا جلیس و من ذکرنی، جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا وہ نشینہ در، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رب کے پاس بیٹھ جاؤں تو کسی ذاکر کے پاس بیٹھ جاؤ، یوں سمجھو کہ ہم اللہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، مجھے کہیں اور جانا ہے، آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں اور